بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک خوبصورت سا آغاز کر چکے ہیں۔ ہم اور ہماری ٹیم جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسے کسی نہ کسی ایسے موضوع پہ بات کریں جس سے کچھ ہمیں اور کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے۔ تو آج جمعۃ المبارک کی مناسبت سے میری ٹیم نے جو ایک موضوع منتخب کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جس میں واقعی بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی آج آپ سب کو بھی اور ڈیفینیٹلی مجھے بھی اپنے مہمانوں سے۔ مگر اس موضوع کو بتانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس کا جو تعلق ہے وہ اس خطے سے، بر صغیر سے، پاکستان سے خاص طور پہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام کا کردار۔ آپ یہ تو جانتی ہیں کہ 712 میں دیبل کے ساحل کے راستے سے محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اسلام بھی اس خطے میں داخل ہوا۔ سندھ کو فتح کرنے کے بعد جب محمد بن قاسم کی فوجیں ملتان تک جا پہنچیں تو جگہ جگہ مطلب جہاں جہاں مناسب سمجھا جو ان سارے لوگوں کے ساتھ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام موجود تھے، انہوں نے بھی مختلف جگہوں پہ پڑاؤ کیا، اور یہاں کے لوگ بہت تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، کیونکہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان گفتار، ان کا علم، ان سب سے لوگ بہت تیزی سے متاثر ہو رہے تھے، اور یہاں کے لوگوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات کو دیکھ کے ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ اسلام قبول نہ کرتے۔ تو جو ہمارے اس خطے میں جو صوفیاء کرام کا کردار رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب سندھ فتح کرنے کے بعد ملتان تک جب ہمارے اولیاء کرام پہنچے اور یہ سارے معاملات رہے، تو ملتان میں سینکڑوں کی تعداد میں اولیاء آج بھی دفن ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں ملتان کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور پورے پاکستان بھر میں ہزاروں کی تعداد میں جتنے بھی اولیاء ہیں، جو صوفیاء ہیں، ان کی خدمات نظر آتی ہیں، جنہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کیا ہے۔ بلکہ ایسا کہا جائے کہ یہ جو شجر اسلام ہے اس کی آبیاری انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ تو پاکستان بھر میں جو صوفیاء کرام ہیں ان میں سے چند ایک کا نام میں ویسے ہی، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں وہ میں تو سارے نام نہیں لے سکوں گا، اور ڈیفینیٹلی مجھے سب کا تو پتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر، امام بری سرکار، بلے شاہ صاحب، بہاؤالدین ذکریہ، حافظ محمد شاہ، داتا گنج بخش، سچل سرمست، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر، سلطان باہو، اور بے شمار ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو بتایا کہ زندگی گزارنے کا اصل ڈھنگ کیا ہے، اور دین اسلام نے وہ کیا خوبصورت راستہ پیش کیا ہے کہ محبت سے، اخوت سے، بھائی چارے سے، رواداری سے، اور اس طرح آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج بھی جتنے بھی یہاں دربار ہیں وہاں پہ ان سارے خطوں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ان کے درباروں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اتنی ہی عقیدت رکھتے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ اپنے پروگرام میں آج ان صوفیاء کرام کی خدمات کے حوالے سے ہم ذکر کریں۔ تو میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، میں جن کا سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا، یہ بھی کسی استاد سے کم نہیں ہے۔ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان عظیم کرم۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ماشاءاللہ ایک نوجوان اسکالر ہیں، اور بڑے عمدہ انداز سے جو ہے وہ دین کے حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔
مفتی نور رحمانی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. گریٹ. ہمارے تیسرے مہمان جو کہ اسلامک اسکالر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج, اور ان سے بھی ہم آج کے موضوع کے حوالے سے تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے. آغا عباس صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. گریٹ. اچھا, مفتی نواب منفیس قدوسی صاحب, سر یہاں پہ ان اولیاء کرام کی خدمات جو ہیں وہ ان سے ہم سب واقف ہیں, تو لوگوں نے انہیں مطلب الگ الگ نظریے سے انہیں اس وقت تسلیم کیا. کسی نے پیر و مرشد کی نظر سے دیکھا, کسی نے بزرگ کی نظر سے دیکھا, کسی نے رہنما کی نظر سے دیکھا, کسی نے معلم کی نظر سے دیکھا, کسی نے استاد کی نظر سے دیکھا. تو ان کی تعلیمات نے آ کے فوراً ان لوگوں کے اوپر کیا اثر کیے, ذرا اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سب سے پہلے تو میں آپ کے چہرے مہرے پر آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس وقت ماشاءاللہ جس ٹاپک کو لے کے چلے ہیں اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹاپک کا اثر آپ پر قبل از وقت ہی ہو گیا اور پہلے ہو گیا جو آج نظر آ رہے ہیں آپ. نمبر 2, صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی خدمات سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا, اور ان کو وہ سمجھ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اڈاپٹ کیا ان لوگوں نے اور اس سے تعلیمات پھیلائیں. اور وہ کیا ہے؟ اخلاق رسول اللہ کا اخلاق حسنہ جو ہے وہ تو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ یونٹ تھا. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اس کا تم نے سب سے بہتر اخلاق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا, وہ اخلاقی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر انہوں نے تبلیغ دین کیا. ان کو میں کہتا ہوں دین کے یہ فزیشین ہیں. دو ہی طبقے ہوتے ہیں نا بیماری کو دور کرنے کے, یا ایک سرجن ہوتا ہے یا ایک اس کا فزیشین ہوتا ہے. تو سرجن جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی بڑا سخت دل کا ہوتا ہے, چونکہ چیرم پھاڑی کرنا ہوتا ہے جراح, لہٰذا وہ وہاں پر وہ ہے علماء ظواہر میں شمار ہوتا ہے, وہ مولوی حضرات ہیں. اچھا, اور اس کا جتنے بھی یہ فزیشین ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ وہ بڑے پولائٹ ہوتے ہیں نفسیات دلی اس کا بیہیویئر کے اعتبار سے. تو لہٰذا انسان سب سے زیادہ اسی طرف راغب ہوتا ہے, چھوٹا سا بچہ اسی طرف راغب ہوتا ہے جو اس سے بڑی پیار سے بات کرتا ہے. چھوٹا سا بچہ اس کے بعد ضرور آئے گا, اور جو ذرا سا سخت جان ہوگا, سخت دل آدمی ہوگا, اس سے بچہ ذرا ریپل کرے گا, اس کو دور ہوگا, لہذا اس کے قریب جاتا ہے. تو یہ بزرگان دین اولیاء اعظام کی تعلیمات جو ہیں وہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والی, اور ان کے اخلاق کریمانہ سے کو دیکھ کر لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوں. بالکل, اور آج بھی ان کی تعلیمات جو ہیں ان سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اور دین اسلام کی جو صحیح شکل ہے, جو صحیح راستہ جو ہے وہ اس سے آج بھی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو مفتی نور رحمانی صاحب سے اور آغا عباس صاحب سے بات کریں گے. اسی موضوع پہ کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم صوفیاء کرام کی خدمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس خطے میں لوگوں کے لیے کس طرح انہوں نے اپنی رہنمائی پیش کی. مفتی نور رحمانی صاحب, سر آپ بتائیے کہ صوفیاء کرام کی جو خدمات تھیں انہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ کیا تھیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین آمنوا وکانوا یتقون, صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا خدمات تھیں اور وہ کیا اثر ہے کہ جو اب تک ہر مسلمان کے دل میں قائم ہے. آج سے 900 سال پہلے اگر اجمیر میں کسی کا وصال ہوتا ہے تو پوری دنیا آج بھی یہ خواجہ غریب نواز کہتی. آج سے سینکڑوں سال پہلے بہاؤالدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے, مگر زمانہ آج بھی ان کو یاد کرتا ہے.
سینکڑوں سال پہلے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوتا ہے، زمانہ آج بھی یاد کرتا ہے۔ لاہور میں آج بھی کوئی جاتا ہے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر جاتا ہے، اور وہاں مزار پر جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخصیات تھیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو لوگوں میں پھیلایا آسان طریقے سے۔ ان کا کردار، ان کی گفتار، دیکھیں 3 طریقے سے اولیاء کامی نے کام کیا۔ ایک ہے علمی کام، ایک ہے عملی کام، روحانی اور قلبی تعلق۔ جب بھی انگریز مفکرین نے لکھا کہ اجمیر کے اندر ایک قبر ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بات کی انٹرو کے اندر کہ محمد بن قاسم 712 میں آئے۔ جب بھی سلاطین بر صغیر میں آتے تھے، وہ آتے تھے سروں کو فتح کرتے تھے، اولیاء آتے تھے وہ دلوں کو فتح کرتے تھے، سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ لوگ دیکھیں، آپ اگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجمیر بھیجتے ہیں، آتے ہیں ایک بظاہر چند فقیروں کے ساتھ آئے۔ فقیر سے مراد یہاں دینی، یہ آج کے فقیر نہیں بلکہ وہ فقیر کہ جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے تھے، خانقاہ سے تعلق تھا۔ خانقاہ آپ نے سنا ہوگا، جی وہ جگہ جو تربیت کی جگہ ہوتی ہے۔ میرے والد کا بھی تعلق خانقاہ سے تھا، اور نفیس صاحب کا تعلق بھی خانقاہ سے، جو تربیت کا عملی مرکز ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے پہلے کے فقیر اور آج کے فقیر میں فرق ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا بس پہلے کے فقیر اور آج کے فقیر میں کیا فرق ہے؟ جس طرح آپ نے کہا نا، ایسے ہی انداز تھا۔ کہنے لگا پہلے کے جو فقیر ہوتے تھے وہ فکر رکھتے تھے رب کے لیے، وہ کاف سے قدرت پہ کامل یقین رکھتے تھے، وہ یہ سے یکتائی، رب کی جو یکتائی ہے نا اس پہ کامل یقین رہتے، اور رے سے راضی بھی رہتے تھے اور رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور میں نے کہا ابا آج کے فقیر، کہنا کہ آج کے فقیر فے سے فرنی، قاف سے قورمہ، یہ سے یہ رکھنی، رے سے ربڑی۔ انداز بدل گیا، سینیریو بدل گیا۔ جو پہلے کے لوگ تھے وہ ہر کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کرتے تھے، وہ تخصیص نہیں کرتے تھے، وہ مسلم اور کافر میں تخصیص نہیں کرتے تھے، وہ انسانوں اور جانوروں میں تخصیص نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتے ہیں کہ ایک نیک عورت بلی کو باندھتی ہے اور بلی بھوک سے مر جاتی ہے تو وہ نیک عورت جہنم میں چلی جاتی ہے، اور ایک بد کردار عورت کتے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے۔ جب ایک نجس جانور کا احترام کیا تو اللہ نے جنت دے دی، تو جو انسانوں کا احترام کرے، سبحان اللہ، جو انسانوں سے محبت کریں، جو انسانوں کی تربیت کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو لوگوں کو سکھائیں، اور لوگ جب اس سے سیکھ جائیں۔ ایک ہندو آتا ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہتا ہے حضرت آپ یہاں سے بیٹھ کے جو کشفی طاقت ہے آپ کی، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور دور دراز چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ آپ نے کس طرح، آپ نے اپنے مرید کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس کو وضو کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ جب وہ دیکھا تو وضو بظاہر جو ہے وہ ہاتھ پیر دھونے کا نام ہے، جسم کو دھونے کا نام ہے، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اس سے کیا سیکھوں؟ آپ نے فرمایا 40 دن تک صرف وضو کراؤ۔ تو اس نے 30 دن کیا، اس نے کہا یہ تو کوئی عجیب سی چیز ہے۔ جب 40ویں دن کیا تو آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا کہ تم نے جو ہے وہ ہماری بات کو نہیں مانا، جاؤ 40 دن۔ جب 40 دن وہ وضو کر کے آیا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب تھوڑی پہ ہاتھ رکھا ہے اور اس کا جو رخ ہے وہ جب اتر پردیش کی طرف موڑا، آپ نے فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ اس نے دہلی سے بیٹھ کر اتر پردیش کو دیکھا کہ میں اپنے والد کو دیکھ رہا ہوں، وہ چرپائی پہ بیٹھے۔ جب اللہ والوں کی وہ طاقتیں ہوتی نہیں، وہ دل کی صفائی کر دیا کرتے تھے، وہ تزکیہ نفس کرتے تھے، وہ تصفیہ قلب کرتے تھے، وہ روح کو پاکیزہ کر دیا کرتے تھے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت خوبصورت۔ اچھا آغا عباس صاحب، سر یہ جو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ جتنے یہ بزرگ ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں، ان کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے؟ صوفیاء کرام بھی کہتے ہیں نا، صوفی کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے کیا معنی کیا ہے؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صوفیزم جو ہے اس کے لغوی معنی اگر آپ کہہ لیں تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر امن پیدا کرتا ہے اور اپنے سے جڑے ہوئے جتنے بھی قرب و جوار کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر اور ان کے اندر بھی امن۔ جب تک آپ کے اندر امن پیدا نہیں ہوگا آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ اچھا، اب
چونکہ یہ جو صوفی بزرگان دین پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر، پاک و ہند کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ اسلام کیا، لیکن تبلیغ اسلام انہوں نے اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنے رفتار کے ذریعے سے کیا. انہوں نے کوئی موٹی موٹی چیزیں نہیں بتائیں لوگوں کو. اب جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اب انہوں نے اس بات کو فالو کیا اور لوگوں کو بتایا صوفیوں نے. اب دیکھیے رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دور سے آتا ہوں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو مجھے کوئی ایسی چیز سمجھائیے کہ مجھے 2 لفظوں میں اسلام سمجھ میں آ جائے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے اطاعت الہی، اور دوسرا یہ ہے کہ خلق خدا سے محبت. بس ان 2 چیزوں کا تم خیال رکھو، اسلام یہی ہے. اسلام سمجھ آ اب آپ دیکھیے فالوورز ہیں یہ ہمارے اولیاء، ان 2 چیزوں کے سب سے بیسکلی فالوورز ہیں. اطاعت الہی انہوں نے زندگی بھر کی اور خلق خدا سے محبت کی اور ان میں محبت بانٹی. آج تک رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. انہوں نے صرف اللہ کا ذکر کیا. اب اللہ کا ذکر بھی مشکل نہیں بتاتے تھے. اب جیسے آج کل کے صوفی کے پاس اگر آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو اتنی مشکل چیزیں بتا دیں گے، آپ 2 دن کریں گے، تیسرے دن نہیں کریں گے. ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسی چیز بتائیے کہ اللہ کی وحدانیت کو ہم پڑھیں بار بار. صحیح. تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی منہ کو بند رکھنے کے بعد بھی صرف لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھیے. اب آپ دیکھیے منہ کو بند رکھ کے آپ لا الہ الا اللہ کہیں، آپ کی زبان اللہ کی عبادت ہر لمحے کرتی رہے گی. سبحان اللہ. سر بہت ہی خوبصورت، عمدہ. اس موضوع میں مزید بات کرتے رہیں گے، اب دوستوں کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے. اس وقت ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، کہیں مت جائیے. نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہم نے صوفیاء کرام کی خدمات کے حوالے سے آج ہم نے موضوع منتخب کیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ جناب نور رحمانی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا عباس صاحب. اچھا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، سر جتنے بھی بزرگان دین ہیں اور اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، ذرا ان کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا کہ دین اسلام میں جو احکامات ہیں اور جو تعلیمات ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کی روشنی میں کس طرح ان کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ایسے لوگ جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کی ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے. ابھی آپ نے سوال کیا تھا حضرت علامہ قبلہ علامہ صاحب سے، صاحب یہ جو صوفی ہیں، صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ جی ہاں. یہ ایک لفظ ہے صوف. صوف کے معنی ہے موٹا جھوٹا لباس، یعنی وہ لوگ موٹا جھوٹا لباس اس زمانے میں اون کا لباس پہنے ہوئے تاکہ ان کا نفس جو ہے اس کے اندر عجز و انکساری پیدا ہو، اس کے اندر اس کا نمود و نمائش پیدا نہ ہو، نفس موٹا ہو. جس کا نفس موٹا ہوگا یقیناً وہ دنیا کی طرف راغب ہوگا. تو جب نفس کو مارے گا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. بزرگان دین اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعلیمات جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے بعین ہی مطابق ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ اور بندے کے درمیان ایک وسیلہ ہے، اللہ سے لے رہے ہیں، بندے کو دے رہے ہیں، اللہ سے تمام احکامات لے رہے ہیں، اللہ کے حکم کو بندے تک پہنچا رہے ہیں. اسی طرح بزرگان دین میں وہ کیا کرتا ہے، فنا پھر رسول کی منزل پہ جب لے جاتا ہے کسی کو، تو یوں سمجھ لیں آپ کہ وہ جو ولی اس کا ہے وہ رسول، اس کا بندے اور رسول کے درمیان ایک واسطہ ہے. اور ان کی تعلیمات کے اندر ذرہ برابر بھی میں نہیں، وہ میں کو مارتا ہے صوفی، بس صرف اتنا بڑا فرق ہے. دنیا دار میں میں ہے، وہ میں جو ہے وہ میں جب میں کرتی ہے بکری تو کیا ہوتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. لہذا اس میں نہیں ہے، اس کے اندر عجز و انکساری ہے، ذات کی نفی ہے. صوفی میں ذات کی نفی ہے. وہ سب سے اپنے آپ کو حقیر انسان سمجھتا ہے. صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یا ان سے محبت کرنا، یہی دلیل ہے سب سے بڑی
ولی کی، کیونکہ ولی کی تعریف میں کسی نے پوچھا ہے کہ ولی کون ہے کہا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. کسی نے کہا ہے اس کا علی ولی کون ہے، کہا کہ ولی وہ ہے جس کی نظروں کے سامنے سے پلک جھپکنے کے عرصے میں حجابات خداوندی اٹھا دیا جائے، اس کے وجود میں آگ لگ جائے. ولی کون ہے؟ کہنے لگا ولی وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرے، یعنی ولایت کی ولی کی تعریف ہو رہی ہے بزرگان دین میں، صوفیاء اکرام کی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ بزرگان دین نے کیا کیا، جیسے ابھی ہم لوگوں نے اس کا دونوں حضرات نے تذکرہ کیا کہ یہاں پر نہ لڑائی تھی نہ جھگڑا تھا، یہ بندگان خدا سے محبت کرتے تھے. ولی کی کیا تعریف ہے؟ بندگان خدا سے محبت کرے، اپنے سے بھی اور غیر سے بھی. ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک ایک میں اس کا آپ کے سامنے فارسی کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہفتادہ دو فریق حسد کے عدد سے ہیں. ہفتادہ یعنی 70 اور 2 72، یہ 72 جو فریق ہیں یہ حسد کے عدد سے ہیں، یعنی علماء ظواہر میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہفتادہ 2 فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا ہے یہ طریق کے باہر حسد کے ہیں. بزرگان دین کا تعلق یہ کہ ان کے ہاں اپنا بھی آ رہا ہے، بیگانہ بھی آ رہا ہے، دوست بھی آ رہا ہے، دشمن بھی آ رہا ہے، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے. اگر لنگر تقسیم کر رہے ہیں تو یہ سب کے ساتھ ایک کر رہے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے کہ تو کون ہے، کدھر سے آیا ہے، تیرا مسلک کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے. یہ صرف فرق کدھر ملے گا آپ کو؟ صوفیاء کرام کی تعلیمات میں. بالکل ایسا سر. اور اس کے علاوہ وہ ایک انتہائی قابل ہستیاں، ایسی شخصیات کہ لوگ ان سے کوئی بھی سوال کرتے ہیں تو وہ اس کا انہیں ایسا مطمئن جواب دیتے ہیں کہ وہ تسلی سے وہ واپس جاتے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ اسے ایسا جواب دیں کہ اس کی روح راضی ہو جائے نا اس سے جواب. جی بالکل. پھر اس کے علاوہ کردار، جیسے کہ آغا صاحب فرما رہے تھے کہ کردار سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان ہوئی ہے. تو میرا خیال ایسے میں اس وقت بریک آ گئی، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کردار وہ ہے جو انسان خود، کردار سے آپ کسی کو مسلمان کر نہیں سکتے، وہ کردار سے خود بخود لوگ جو ہے نا وہ اس میں مسلمان ہوتے ہیں، تو اس دائرے میں آ کے گرتے رہتے ہیں. قانون قدرت کیا ہے فہیم؟ جان بوجھ کے تو کردار سے متاثر نہیں کر سکتے آپ کو. قانون قدرت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو بھیجتا ہے سب سے پہلے اس کا کردار لوگوں کے سامنے جا رہا ہے نا. صاحب کردار کو بھیجے گا تو آئے گا نا. 40 سال تک رسول اللہ کے کردار کو لوگوں نے دیکھا، تب اعلان ہونے کے بعد بھی کتنے لوگ تھے جزبوز کر رہے تھے اور کتنے لوگ تھے جو دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو بزرگان دین کی تعلیمات کیا ہے؟ ان کا پہلے کردار ہے سامنے، اس کردار کو دیکھنے کے بعد لوگ راغب ہو رہے ہیں کہ ہاں اس کا بیٹھنا اٹھنا. جیسے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی اس کے اندر تفسیر میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی لکھتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، کہتے ہیں جبریل میں اس بندے سے راضی ہوں، تو بھی اس بندے سے راضی ہو جا. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں بارے اللہ جب آپ راضی تو میں بھی راضی. وہ کہتے ہیں پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل اس کا آسمان دنیا میں پھیل جا اور تمام فرشتوں سے کہہ دیا اللہ راضی ہے، میں راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، وہ آتے ہیں کہتے ہیں یا رب العالمین سب راضی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں چلا جا، تمام بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دے، یہ اس کی رضا ہے. اور یہی بزرگان دین اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ماں حاصل ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے نور رحمانی صاحب سے اور آغا عباس صاحب سے. اسی حوالے سے کہیں مت جائیے، اب نیوز کیفے دیکھتے رہیے. اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آج جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہم نے صوفیاء کرام کی خدمات کے حوالے سے آج ایک موضوع منتخب کیا ہے جس میں ہمارے ساتھ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، مفتی نور رحمانی صاحب اور آغا عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی نور رحمانی صاحب، سر یہ جو صوفیاء کرام ہیں ان کی مطلب اس خطے میں کیا تاریخ رہی ہے اور یہ بیسیکلی مطلب انسانیت کے کس عہدے پہ فائز لوگ تھے؟ سر اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اولیاء کاملین ہوتے کون ہیں. اس طرح حضرت نے بھی کہا الا ان اولیاء اللہ. جب آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی جو ورسز کو تلاوت کرتے ہیں تو اس میں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر کامل یقین رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں.
علم ہو تو علم تقسیم کرتے ہیں، اور رزق کا معاملہ کھانے پینے کا تو وہ جو کچھ بھی ہو عطا کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے ہیں، کسی بھی مذہب و مسلک کے آتے ہیں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے جو آتا ہے سوالی وہ خالی نہیں جاتا۔ یتیم بچے کا معاملہ ہو تو اس کی پرورش کی جا رہی ہے، بیوہ آ رہے ہیں تو پورے مہینے کا راشن دیا جا رہا ہے۔ بیسکلی جو پہلے جو خانقاہیں ہوتی تھی وہ این جی اوز کا کام انجام دیا کرتی، فی زمانہ جو این جی اوز ہیں، مگر وہ ایسی این جی اوز ہوتی تھی کہ جہاں ایک عام آدمی آتا ہے تو علم لے کے جاتا ہے، بے روزگار آتا ہے تو روزگار لے کے جاتا ہے، مشکل میں آتا ہے تو ان کی دعاؤں کے سہارے وہ مشکل کو دور پاتا ہے، کوئی رزق کے لیے آتا ہے تو رزق کو پاتا ہے، جس نیت سے آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اولیاء کاملین کی 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ غیب پہ کامل یقین رکھتے ہیں، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مال کو خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو نازل ہے اس پہ کامل یقین رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ کامل یقین ہوتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت کے حوالے سے کامل یقین رکھتے ہیں، اور لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ جو تم آج کر رہے ہو تمہیں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر آج تم اچھا کرو گے تو کل اچھائی کے ساتھ آؤ گے، برا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب والی کیفیت ہوگی۔ وہ لوگ جو ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں گزارتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، پھر آگے جا کے اینڈ میں مفلحون کامیاب ہیں، یہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہترین لوگ ہیں۔ کل قیامت کے دن کچھ محشر میں لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کچھ جائیں گے محشر کے میدان میں، ان کا حساب و کتاب ہوگا، مگر وہ اولیاء کاملین جنہوں نے خلق خدا کی خدمت میں زندگی گزاری ہوگی، اللہ کو راضی رکھا ہوگا، مخلوق کو اللہ کے لیے راضی رکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ساری مخلوقات کو، تو وہ قبروں سے اٹھ کر ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو رضوان جنت ان سے پوچھیں گے جنت کے فرشتے کہ آپ میدان محشر میں ہو کے آئے؟ کہا ہم نے تو دیکھا نہیں۔ آپ کا حساب و کتاب ہوا؟ کہا ہمارا تو نہیں ہوا۔ تو آپ ڈائریکٹ جنت میں کیسے آ گئے؟ تو رب کی طرف سے آواز آئے گی یہ دنیا میں جیتے ہمارے لیے تھے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دنیا میں رہتے ہمارے لیے تھے، اور آج بغیر حساب و کتاب کے ساتھ یہ ہمارے پاس ہماری جنت میں آ گئے، ہم نے ان سے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ یہ وہ ایک حوالہ بھی ملتا ہے نا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ شہداء میں ہوں گے نہ انبیاء میں ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوں گے، کچھ یعنی یہ صالحین امت ہیں، ان کے امت کے وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے، جنہوں نے زندگی گزار دی اللہ کے اس پر وقف کر لیا اپنے آپ سے۔ سر ہم نے علامہ سعید رضا صاحب کو لائن پہ لیا ہوا ہے، ذرا ان سے مختصر سی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام، بھائی کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ابھی، اللہ کا شکر ہے۔ فہیم بھائی دعائیں آپ لوگوں کی سب کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سجائی آج آپ لوگوں نے۔ بس آپ کی کمی تھی وہ پوری کر لی ہم نے آج۔ سر میری کمی تو پوری ہو گئی ہے، مگر یہ کہ آج آپ نے بڑے بڑے اچھے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب، انہیں کا نور پھیلا ہوا ہے، اور آغا عباس صاحب ماشاءاللہ سے یہ جو طب نبی کے ماہر ہیں، جہاں چلے جائیں وہاں بیماری وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ مفتی قدوسی صاحب ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت، بہرحال بڑا بہت پیارے انسان، بہت خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ بس میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تھوڑی اپنی شخصیت اختیار کر لوں۔ بات یہ ہے کہ جو ہے نا اللہ والوں کا ذکر اور اللہ کے ولیوں کا ذکر اب تک پہ ہی ملتا ہے، خالی اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتا، باقی ناچ گانا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھے۔ جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں فہم پہ، تھوڑا سا میں اس سے یہ بولنا چاہوں گا کہ مزارات کی جو بات ہو رہی ہے، صوفیہ اکرام کی بات ہو رہی ہے، ابھی نمائن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ بڑا کرم کرتے ہیں، کریم ہیں۔ اچھا ان کی خاص بات یہ ہے کہ صرف زندگی میں کرم نہیں کرتے، یہ مرنے کے بعد بھی کرم کرتے ہیں، جس کا ثبوت ان کے مزارات موجود ہیں، جہاں لاکھوں لوگ آج بھی ظاہر ان کے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر عبداللہ شاہ غازی صاحب کے نزدیک ہی آپ کے مطلب ان کا مزار ہے، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ یوسف شاہ غازی ہیں جو منوڑا پہ جن کا مزار ہے، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ عقیق میں چھٹا میں 4 بھائی ہیں، چاروں ولی ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیوبند شریف سب سے بڑے مزار ہے، لال شہباز قلندر، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اپنا فہیم بھائی کہ حکومت وقت یہ نہیں دیکھتی کہ نہ یہاں صفائی کا خیال ہے، نہ ستھرائی کا خیال ہے، نہ بنیادی ضرورتوں کا خیال ہے۔ جہاں لاکھوں لوگوں کو فیض مل رہا ہو
गरीब आदमी जो बेचारा हॉस्पिटल नहीं जाता, पैसे नहीं दे सकता, वो यहाँ जाके बैठ लेता है, उसको वहाँ सहूलतें नहीं मिलती। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार से कहूँगा कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके सफाई सुथराई देखते हैं, तो जनाब आप मज़ारात भी जाएं, मज़ारात को जाके देखें क्या हाल है। सेवन शरीफ का रास्ता इतना खराब है कि हर साल लोग कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं वहाँ पे, वहाँ रास्ता नहीं है जाने का। तो ये चीजें बहुत जरूरी है फहीम भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आपने बहुत ही एक आला नुक्ते पे जो है वो निशानदेही की है। थैंक यू सो मच अल्लामा सईद रज़ा साहब, आप हमारे साथ थे। सॉरी क्या कहा आपने? ओके सर, मैंने कहा फिर बुरी खबर तो नहीं आ गई, ब्रेक की आवाज़ तो नहीं आ गई, मुझे ऐसे लगा अचानक से। अच्छा सर, अभी जिक्र हो रहा था जो हमारे औलिया कराम वो जिनकी दरबारों पे आज भी अकीदत मोहब्बत के लिए लोग जाते हैं और बड़ी तादाद में जाते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का जिक्र किया, तो मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, मुझे पता चला कि ये 720 से 773 के बीच जो है ना इनकी ज़िंदगी का सारा ये दौर रहा। और यानी कि जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए तो उसके बाद जो पहले जो बुज़ुर्ग थे उन बुज़ुर्गान दीन उनमें इनका शुमार होता है और इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है इस खित्ते में। लाल शहबाज कलंदर, उस्मान मरवंदी साहब, तो इनके हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताइए। इनकी भी बेशुमार खिदमत हैं और उनकी ज़ियारत के लिए भी लोग जहाँ पे जाते हैं उनके दरबार पे, तो उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का भी सामना होता है, जिसके चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त भी की है इन्होंने। तो आप उनकी तालीमात के बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज कलंदर के क्या कहने हैं, हमारी ज़बान इस काबिल नहीं है कि उन इतने बुलंद दर्जा पे वो फाइज़ हैं और उनके, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए, इनके वालिद का जिक्र करना चाहूँगा सबसे पहले कि इब्राहिम अल-मुजाब, इस्माइल इब्ने इब्राहिम अल-मुजाब इनके वालिद थे। और करबला मौला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पे ये अपने वालिद को एक जुमेरात पीठ पे, बूढ़े थे इनके वालदेन की इतनी बेपाया खिदमत करते थे कि वालिद को कमर पे लाद के लेके आते थे ज़ियारत कराने के लिए, और दूसरी जुमेरात को अपनी वालदा को कमर पे रख के और लेके आते थे ज़ियारत कराने। इनकी खुसूसियत ये थी इब्राहिम अल-मुजाब की कि जब ये सलाम करते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पे आके, क़ब्र मुतहर के पास आके, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, तो वहाँ से जवाब आता था अलैका अस्सलाम। वो जवाब सिर्फ इब्राहिम मुजाब नहीं सुनते थे, जितने भी लोग वहाँ पर बैठे होते थे, जितने लोग मौजूद होते थे, सब सुनते थे। ये एक फ़जीलत थी इब्राहिम अल-मुजाब को, इसीलिए उनका नाम पड़ गया अल-मुजाब, यानी कि जिसको जवाब आए। अच्छा, तो फिर उन्होंने मौला हुसैन से वहाँ दुआ की कि अल्लाह से मुझे एक बेफ़र्जंद अता कीजिए। तो मौला हुसैन ने उनसे फ़रमाया कि जा इब्राहिम, तुझे एक अल्लाह बेटा अता करेगा जो सिंध में राज करेगा, सिंध में उसकी हुकूमत होगी। तो ये जो शाह हुसैन उस्मान मरवंदी हैं, ये शहबाज कलंदर उस इब्राहिम अल-मुजाब के साहिबजादे हैं। और इनकी बड़ी फ़जीलतें हैं, बड़े कमाल हैं। आज भी लोग इनके रोज़ा अक़दस पे जाते हैं और इनसे मुरादें मन्नतें मानते हैं, और वो अल्लाह का वसीला हैं, एक बहुत बड़े अल्लाह के वसीले के ज़रिए से उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और शहबाज कलंदर चूँकि आपको पता है हवा में परवाज़ करते थे शहबाज कलंदर, और अल्लाह के यहाँ इनकी दुआएं इतनी जल्दी मुस्तजाब होती थीं और होती हैं आज भी लोग जाके औलाद के लिए उनके वहाँ पर दुआ करते हैं कि परवरदिगार इनके सदक़े में, इनकी वजह से मुझे औलाद अता फरमा। लोग औलादें लेके आते हैं, रोज़गार के मसाइल लोग हल करके लेके आते हैं। तो उनकी बड़ी करामात हैं जो हमारे ऊपर उनके बड़े एहसानात हैं। अगर वो यहाँ नहीं आते तो हम लोग कैसे मुसलमान होते और किस तरीके से हम इस्लाम पर। बिल्कुल सही। मुफ्ती नूर रहमानी साहब अभी वक्फे के बाद हमारे साथ नहीं होंगे, मिस करेंगे आपको जो थोड़ी देर हम बैठे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और अभी हम वक्फे से वापस आएंगे तो बात औलिया कराम के हवाले से और इनके मोहब्बत अकीदत के लिए जितने भी हाज़िरियाँ देते हैं जिन दरबारों पर जाके लोग, तो उनसे फैज़ हासिल करने के लिए कुछ ऐसे अमाल भी हम लोग कर देते हैं जिनकी दीन नफ़ी कर देता है। तो ज़रा वक्फे से वापस आके इस हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं औलिया कराम की खिदमत के हवाले से। और जैसा कि वक्फे से पहले बात हो रही थी कि इन औलिया कराम को
سینکڑوں سال ہو چکے یہ اس خطے پہ جب وہ خدمات اپنی سر انجام دے رہے تھے، لوگوں کو کی رہنمائی کر رہے تھے، مگر ان کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں. ان کی تعلیمات سے آج بھی لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. ان کے جتنے بھی دربار ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں. تو اس فیض کو حاصل کرنے میں کچھ چیزیں ایسی بھی بیچ میں آ جاتی ہیں جن کی ہمارا دین نفی کرتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے جہالت. تو وہ ہم جب اپنی جہالت کا وہاں جا کے مظاہرہ کرتے ہیں، جس کو ہم بہت عام سا گردان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے جس کی طرف جسے نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر وہ دوسرے اینڈ پہ وہ بہت ایک بڑا ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، جس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور بیسیکلی ایسے شوز کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی طرح ہم اصلاح کی طرف ہم خود بھی آئیں اور ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس طرف آئیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی وہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، جو نہیں کرنی چاہیے دربار پہ جا کے؟ سب سے پہلے وہی بہت ہی خوبصورت لیکن بہت آپ نے دکھتا ہوا نقطہ چھیڑ دیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں یا ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، وہ آؤٹ رائٹ ہر چیز کو غلط قرار دے دیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو جتنے ویور ہیں جو ہمارے سننے والے آج کے پروگرام میں، وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، کوئی دینے والا نہیں. بے شک. رازق رب ہے، روزی رب دیتا ہے. تمام کہہ لیجیے انوار و تجلیات، رحمتیں، برکتیں، فضل، کرم سب کا دینے والا اللہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے عطا کیا دینے کے لیے، رسول اللہ نے لوگوں تک دیا. یہ بزرگان دین رسول اللہ کے چونکہ خادمین ہیں، غلام ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کے گھرانے کے غلام ہیں، بے شک. لہٰذا یہ نہیں دے رہے ہیں، دے اللہ ہی رہا ہے، ان کے صدقے میں دے رہا ہے. وہ اس قابل بن گئے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی لاج شرم رکھ رہا ہے. ان کی لاج شرم رکھ رہا ہے کہ میرا دوست ہے، اس کے دربار میں ایک مفلس آیا ہے اور اس قدر پریشان حال آیا ہے، جو دنیا بھر میں دیکھتا آیا کہ کوئی ایسا کندھا مجھے مل جائے جہاں میں اپنا سر رکھ کر بپتا سنا دوں. کوئی نہیں ملا، یہی دربار ملا، یہ آیا ہے، تو لہٰذا میں اس کو کبھی لوٹا نہیں مایوس، کیونکہ یہ میرے دوست کے دربار میں آ گیا. ہاں، اور مطلب کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ یہ میرے پیاروں کی پیروی کر رہا ہے نا، وہ آیا نا، ان کے پاس آ کے مانگ رہا، دے دو. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک بہترین دوست اپنے دوست کی لاج رکھتا ہے. آپ اگر بہترین کسی کے دوست ہیں تو آپ اپنے دوست کو بھیجے ہوئے شخص کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے. بے شک، بے شک، کبھی مایوس نہیں کریں گے، اس کے ساتھ دیں گے. تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے، تو لہٰذا آپ اس کو کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں برا نہ کہیں اور اس کا منفی صورتحال اختیار نہ کریں، اور مانگیں خدا سے. مانگنا خدا سے، ان کے صدقے میں اللہ دے سکتا ہے. اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں، اس کے اندر آپ بے علمی کے اندر کتنی سارے گناہ کرتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، روزہ رکھنا چھوڑ دیں، تمام دینی امور کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، مقصد اصلاح ہے. سر آغا صاحب، دیکھیے، میں آخر میں ایک بات کہوں گا، بس کہ علم اور ایمان اس کا ہونا انسان کے اندر ضروری ہے. اور وہاں پر قبروں پہ جا کے اگر کوئی سجدے کرتے ہیں تو وہ سجدے نہیں کرنے چاہیے، یہ غلط ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ وہاں جا کے ہاتھ اٹھا کے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس قبر سے نہیں مانگ رہے ہیں. اب قرآن کے اندر شیطان کا نام بھی لکھا ہے، تو آپ قرآن کو چوم رہے ہیں تو شیطان کو تھوڑی چوم رہے ہیں، آپ تو اللہ کے نام کو، اللہ کے کلام کو چوم رہے ہیں. تو بس ہماری نیت یہ ہے کہ ہم ان سے نہیں مانگ رہے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے اپنی خواہشات کو جو پوری نہیں ہو رہی ہیں، اپنی کچھ کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. بس بہت بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا. مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑی اچھی معلومات ہم نے حاصل کی. دوستو، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آن پہنچا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں انسان، صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.